اس بات کی گواہ ہے تربت بطول کی، اس بات کی گواہ ہے تربت بطول کی، ناراض کلمہ گو سے ہے بیٹی رسول کی۔ اقبال جس سے راضی نہیں بنت مصطفیٰ، اقبال جس سے راضی نہیں بنت مصطفیٰ، اس کلمہ گو نے ساری عبادت فضول کی۔ اب آپ کی خدمت میں خطیب آل محمد جناب مولانا سید نجم الحسن شمسی صاحب فضائل مصائب محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے۔ یہ ٹائم ہے شاون ہونا آل محمد کی ذات پہ مل کے بلند تر صلوات۔ کوئی مسئلہ نہیں۔ دعائے ظہور سلامتی امام زمان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا آبائی فی حاضح الساعت وفی کل ساعت ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارزکا طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین علیہ السلام اکشف کربی وکرب المؤمنین بحق اخیک الحسین علیہ السلام یا باب الحوائج یا حجاب ام المصائب ادرکنی فی سبیل اللہ۔ آل محمد کی ذات پہ مل کے بلند تر صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سارے مل کے نعرہ حیدری۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على نبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الخاتم لمن سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق مولانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآنہ المجید وفرقانہ الحمید واصدق القائلین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ بلند تر صلوات۔ دعا گو ہے کہ آل محمد کا عظیم اور کریم خالق ہم سب کو سیرت معصومین علیہ السلام پہ چل کے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا خالق و مالک اللہ الرحمن الرحیم اللہ کریم اللہ، میرا مالک ہم سب کے وہ گناہان صغیرہ و کبیرہ معاف فرما جن گناہوں کی وجہ سے ہم آج تک حجت دوران کی زیارت سے محروم ہیں۔ میرا مالک جو جتنے مومنین جتنے قدم چل کے آئے میرا مالک اپنی بارگاہ میں قبول بھی فرما اور منظور بھی فرما۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے سہارا درود کا لے مل کے بلند تر صلوات۔ اجازت ہے جی گفتگو شروع کی جائے، کیونکہ پڑھنے سے پہلے ٹائم آ گیا ہے، تو کیونکہ قبلہ مجھے جب ٹائم کم ہونا تو مجھے قبلہ محمد عباس رضوی صاحب کا ایک جملہ یاد آتا ہے
قبلہ محمد عباس رضوی صاحب فرماتے ہیں ٹائم جتنا بھی ہو، وقت جتنا بھی ہو، تھوڑا ہوتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں اگر آدم کی پہلی سانس سے لے کر کائنات کے آخری بندے کی آخری ہچکی تک بھی وقت مل جائے تو علی کی نالائن سے اڑتے ہوئے مٹی کے ایک ذرے کی فضیلت پڑھنے کے لیے وقت تھوڑا ہوتا ہے۔ وقت جتنا بھی ہو، وقت تھوڑا۔ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اپنے ٹائم میں بہت زیادہ باتیں کرنی ہیں آپ سے، اپنے ٹائم میں باتیں کر جاؤں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام صاحب شریعت، اولو العزم نبی، رسول ہیں، نبی ہیں، اولو العزم ہیں، اتنے درجے جناب ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہیں۔ تو جب یہ سارے کے سارے کافر میلے پہ گئے ہوئے تھے تو پیچھے سے بت کس نے توڑے تھے؟ جناب ابراہیم علیہ السلام نے۔ اسی طرح بس تھوڑا تھوڑا میرا ساتھ دیجیے گا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام، جناب ابراہیم علیہ السلام نے ایک کلہاڑا لیا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے ان کے پیروں کی بری حالت کرنی شروع کی۔ کسی کا بازو کاٹا، کسی کا سر کاٹا، کسی کا ناک کاٹا، کسی کا کان کاٹا۔ جب یہ کافر میلے سے واپس آئے نا، انہوں نے آپ کے اپنے پیروں کا حال دیکھا۔ کسی کا ہاتھ نہیں ہے، کسی کا سر نہیں ہے، تو ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ یہ کس کا کام ہو سکتا ہے، یہ کام کس کا ہو سکتا ہے۔ ان میں سے ایک بوڑھا کافر بولا، وہ بول کے کہتا ہے یہ کام سوائے ابراہیم کے کسی کا نہیں ہو سکتا، یہ کام سوائے ابراہیم کی کسی کا نہیں ہو سکتا۔ ان میں سے ایک جو بڑا بہادر کافر تھا، اس نے تلوار نیام سے نکال کے جناب ابراہیم علیہ السلام کو قتل کرنے کے ارادے سے نکلنے لگا۔ وہ جو بزرگ کافر تھا نا، بوڑھا کافر تھا، اس نے کہا رک، ٹھہر، پہلے اپنی پیروں کی میتوں کو دفنا، کیونکہ ان مریدوں پہ لعنت ہوتی ہے جو پیروں کے جنازوں کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام یہ چلتے چلتے پتہ لگایا جی ابراہیم نبی کدھر ہے۔ دو کافر چلتے چلتے جناب ابراہیم نبی کے دروازے پہ آئے، آگے دستک دی، انت ابراہیم، کیا تو ابراہیم ہے؟ ابراہیم نبی نے کہا ہم ہیں سید، اور ہم سیدوں کی عادت ہوتی ہے اگر ہمارے دروازے پہ کوئی آ جائے نا، پہلے ہم اسے لنگر کھلاتے ہیں، پھر بات کرتے ہیں۔ جناب ابراہیم نبی نے انہیں اندر بلایا، بلا کے لنگر کھلایا، کھانا کھلایا۔ جب کھا کے جانے لگے نا تو پوچھتے ہیں اے انت ابراہیم، کیا تو ابراہیم ہے؟ ابراہیم نبی فرماتے ہیں ہاں میں ابراہیم ہوں۔ وہ کافر کہتے ہیں ابراہیم تمہارا ڈبل برا ہو۔ کہا میرا ڈبل برا کس لیے؟ کہا پہلے تو یہ کہ تو نے ہمیں اپنا پہلے پتہ نہیں بتایا، اور دوسرا اس لیے تمہارا برا ہو کیونکہ تو نے اپنے ہی گھر کا نمک کھلا دیا، اور ہم کافر ہیں، نمک حرام نہیں، ہم کافر ہیں، نمک حرام نہیں۔ اس کافر نے بتا دیا کہ جو جس کا کھائے پھر اسے بونکے، باتیں صرف دو ہیں کہ یا بندہ نمک حرام ہے یا نسب حرام ہے۔ جو جس کا کھائے پھر اسے بونکے، باتیں صرف دو ہیں کہ یا بندہ نمک حرام ہے یا نسب حرام ہے۔ 1400 سال سے ہم بھی تو تمہیں یہی بتا رہے ہیں کہ جو ختیجہ کا کھا کے زہرا کو ستائے، یا نمک حرام ہے یا نسب حرام۔ میں نے قرآن کی ایک آیہ مجیدہ تلاوت کی ہے کہ کل ان کنتم، میں نے پڑھنا کچھ اور تھا۔ یہ سید انتظار شاہ صاحب جو لائیو مجلس چلا رہے ہیں تو اکثریت ہماری ملاقات ہوتی رہتی ہے، تو انہوں نے مجھے حکم کیا اور ان کے حکم کی تعمیل کرنی ہے اپنے وقت میں۔ شریف آپ نے ذرا غور سے سننا ہے کہ کل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ فرمایا اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، اگر تم، میرا حبیب ان سے کہہ دو
کہ اگر یہ لوگ اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو پہلے مجھ محمد کی اتباع کریں، پہلے مجھ محمد کی پیروی کریں، پہلے مجھ محمد کی اطاعت کریں، میری محبت تب سچ ہوگی۔ میرا حبیب جب میری محبت تب سچ ہوگی جب یہ تیری پیروی کریں گے، جب یہ تیری اتباع کریں گے۔ میں نے پوچھا پروردگار اللہ تو نے مصطفیٰ کی پیروی کو واجب کیوں قرار دیا؟ فرمایا اس لیے کیونکہ تو نے قرآن نہیں پڑھا، قرآن پڑھ تجھے پتہ چل جائے گا میں نے مصطفیٰ کی پیروی کو، مصطفیٰ کی اطاعت کو کیوں واجب قرار دیا۔ میں نے کہا میرا اللہ کیوں؟ فرمایا پڑھ قرآن، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا النبی الاولی بالمؤمنین من انفسہم، فرمایا اس لیے کیونکہ میرا محمد تمہاری جانوں سے زیادہ تم پہ حق رکھتا ہے، میرا محمد تمہاری جانوں سے زیادہ تمہارا مالک ہے۔ میں نے کہا میرا مالک یہ تو پتہ چل گیا کہ تو نے مصطفیٰ کی پیروی کیوں واجب قرار دی۔ کہا پروردگار اللہ یہ بھی بتا دے کہ تیرے مصطفیٰ کی پیروی، تیرے مصطفیٰ کی اطاعت کرنی ہے کیسے؟ فرمایا پڑھ پھر قرآن، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما اتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ فرمایا میرے مصطفیٰ کی پیروی کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ جو مصطفیٰ دے اسے لے لینا، جو مصطفیٰ دے اسے لے لینا، جس سے مصطفیٰ روکے اسے رک جانا۔ اور مسلمانوں نے کیا بھی ایسے، جو مصطفیٰ نے دیا انہوں نے لے لیا۔ مصطفیٰ نے کہا نماز ہے انہوں نے لے لی، مصطفیٰ نے کہا روزہ ہے انہوں نے لے لیا۔ اور یہ صرف مصطفیٰ کی بات نہیں مانتے رہے، مصطفیٰ کی بات بھی مانتے رہے اور ساتھ یہ بھی کہتے رہے کہ لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ یہ لبیک یا رسول کا جو نعرہ ہے اس پہ غور کیجیے۔ ابھی چند دن پہلے یہ جو 20 محرم حرام کو چہلے میں امام حسین علیہ السلام میں واقعہ ہوا تھا، اب یہ دیکھیں یہ کون سے تھے؟ یہ کہہ رہے تھے کہ لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ اور اب پتہ ہے ہم شیعہ، ہم علی والے پرامن کیوں ہیں؟ کیونکہ ہمارے پاس ایک نعرہ نہیں، ہمارے پاس 2 نعرے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس لبیک یا رسول بھی ہمارے پاس ہے اور لبیک یا حسین بھی، لبیک یا رسول بھی ہمارے پاس ہے اور لبیک یا حسین بھی۔ اور خبردار یہ 2 الگ الگ نعرے نہیں، چاہے لبیک یا رسول کہو یا لبیک یا حسین، بالکل ویسے ہی جیسے حسین منی و انا من الحسین۔ آپ جی ایک مرتبہ بلندتر صلوات پڑھ دیجئے گا۔ چاہے لبیک ہمیں مطمئن اس لیے تھے، بھئی ہم مطمئن اس لیے تھے کیونکہ ہمارے پاس رسول بھی تھے، ہمارے پاس حسین بھی تھے، ہمارے پاس ہم نے ایک نعرہ نہیں لیا۔ کیونکہ یہ جو قرآن کی آیت ہے نا کہ کُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمُؤْمِنِينَ، یہ اسی آیت پہ ہم لوگ ہی عمل کرنے والے ہیں۔ کیونکہ دیکھیں ساتھ لبیک یا رسول کا نعرہ بھی لگاتے رہے اور ساتھ مومنین کو نقصان بھی پہنچاتے رہے۔ اور میں بڑے سر ممبر، یہ 2 لائیو کیمرے چل رہے ہیں، ان 2 کیمروں کی موجودگی میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ بات کرنے لگا ہوں۔ یہ ہم کوئی لڑنے کے لیے نہیں گئے تھے، چہلے میں امام حسین میں ہم لڑنے کے لیے نہیں گئے تھے۔ ہم گئے کیوں تھے میں اپنی زبان سے نہیں بتاؤں گا۔ شہزادی عالیہ بنت علی، علی کی بیٹی یزید کے دربار میں ہے۔ علی کی بیٹی فرماتی اے یزید تو کیا سمجھتا ہے کہ
میرا بھیا حسین تم سے لڑنے کے لیے آیا تھا؟ فرمایا نہ فرمایا نہ میرا بھیا حسین تم سے لڑنے کے لیے آیا تھا نہ میں لڑنے کے لیے آئی ہوں، کیونکہ میرے بھیا حسین بھی دفاع کرنے کے لیے آئے تھے اور میں بھی اپنا دفاع کر رہی ہوں اور دفاع کرنے کے لیے آئی ہوں۔ خدا کی عزت کی قسم جملہ سننا، شہزادی عالیہ فرماتی ہم لڑنے نہیں آئے تھے، ہم اپنا دفاع کرنے آئے تھے۔ علی کی بیٹی فرماتی ہے تمہارا ہمارا مقابلہ بنتا ہی نہیں، کیونکہ تم شجرہ خبیثہ ہو، ہم شجرہ طیبہ ہے، تم شجرہ خبیثہ ہو، ہم شجرہ طیبہ ہے، اور ہم شیعہ بھی، ہم علی والے بھی لبیک یا حسین کا نعرہ لے کے روڈوں پہ نکل کے چہلم امام حسین میں کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے نہیں گئے تھے، بلکہ دنیا کو بتانے کے لیے گئے تھے۔ جو 1400 سال پہلے علی کی بیٹی نے بات کی تھی کہ شجرہ خبیثہ کون ہے، شجرہ طیبہ کون ہے، ہم نے کسی کو نقصان نہیں پہنچایا، کیونکہ ہم نے زمانے کو بتایا کہ زمانے والوں آؤ دیکھو، آج آگے دیکھ لو، آج کے دن چہلم امام حسین میں دیکھ لو کہ شجرہ طیبہ کون ہے، شجرہ خبیثہ کون ہے۔ چہلم امام حسین میں یہ ہاتھ جوڑ کے میری منت ہے، او خدایا لوگ یزید کے نام پہ اکٹھے ہو رہے ہیں، خدایا تم حسین کے نام پہ اکٹھے ہو جاؤ۔ تم اپنے اندر کی نفرتیں جو بات بھی ہے اپنے گھر میں رکھو، گھر کی باتیں باہر نہیں کیا کرتی، گھر کی باتیں گھر میں رکھا کرو۔ ہماری یہی انہی کمزوریوں کی وجہ سے دشمن فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ وہ قبلہ قاری جان محمد صاحب کی مجھے ایک بہت بات اچھی لگی، وہ فرماتے تھے کہ جنہ دی قبول نہیں وہ پڑھی آندے نے تے جنہ دی قبول ہے وہ پڑھ دے ہی نہیں۔ خدایا آپ حسینی ہیں، حسینیت والا کردار چاہیے۔ آج جب وقت کے یزید نے سر اٹھایا ہے تو آج ہر حسینی کو سر اٹھانا چاہیے اور دشمن کو بتانا چاہیے کہ ہم حسینی ہیں۔ اور کیونکہ میں نے قرآن کا واقعہ میں نے پتہ نہیں ادھر بھی کتنی مرتبہ پڑھا ہے، میں نے پتہ نہیں کس جگہ پہ میں نے بہت مرتبہ پڑھا ہے واقعہ، میں آج پھر پڑھ دیتا ہوں کیونکہ مجھے حکم بھی اور ضرورت بھی اسی چیز کی ہے کہ جناب ابراہیم نبی، جناب ابراہیم نبی آگ میں ہیں، جناب ابراہیم نبی آگ میں ہیں۔ ایک چھوٹا سا، قرآن کہتا ہے ایک چھوٹا سا پرندہ جس کا نام تاریخ میں ابابیل ملتا ہے، وہ اپنی چونچ میں ایک قطرہ پانی کا لے کے آگ بجھانے کے لیے جا رہا تھا۔ راستے میں باقی پرندوں نے راستہ روک کے کہا تو نے اپنی اوقات دیکھی ہے، تو نے اپنی حیثیت دیکھی ہے، تیرے ایک پانی کے قطرے سے آگ بجھ جائے گی۔ اس نے کہا پتہ مجھے بھی ہے میرے ایک پانی کے قطرے سے آگ نہیں بجھے گی، لیکن میں ادھر جاؤں گا، یہ قطرہ آگ میں پھینکوں گا، میں اللہ کو گواہ بناؤں گا، میں دنیا کو بتاؤں گا کہ میرا تعلق ابراہیم سے تھا، نمرودیوں سے نہیں، میرا تعلق ابراہیم سے تھا، نمرودیوں سے نہیں۔ یہ چہلم امام حسین میں یہ جو تب بتا رہا تھا، وہ پرندہ بتا رہا تھا نا کہ میرا تعلق ابراہیم سے تھا، نمرودیوں سے نہیں۔ یہ چہلم امام حسین نے تمہیں بتا نہیں دیا کہ حسینی کون ہے، یزیدی کون ہے۔ زندہ باد، زندہ باد۔ یہ چہلم امام حسین، یہ معجزہ ہے علی کی بیٹی کا۔ یاد رکھنے میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ باتیں کر۔ نہ ہماری ایک جگہ میٹنگ ہوئی، ہمارے بہت قریبی دوست ہیں، ہمارے اوپر چہلم سے پہلے پریشر تھا، بہت زیادہ چیزیں ہمیں فیس کرنی پڑ رہی تھی، بہت زیادہ نوٹیفیکیشن ہمیں آ رہے تھے،
اور ہماری کچھ صاحبان کی میٹنگ ہوئی، بھئی کل جلوس لے کے جانا کس طرح جائے۔ ہمارے بھائی نظر بھی میرے ساتھ تھے اس میٹنگ میں۔ ادھر ہوا کیا کہ کچھ مومنین نے جب ہم گئے تو جانے سے پہلے ہمارا پروگرام یہی تھا کہ کس طرح ہم نے اپنے قافلے کو لے کے چلنا ہے، لیکن جب ہم ادھر گئے تو ہم نے سارا رخ ہی تبدیل دیکھا۔ انہوں نے کہا بھئی جس نے جانا ہے جائے، مرکز میں جا کے پہنچے۔ خدا کی عزت کی قسم میں اکیلا تھا ادھر۔ میں نے کہا بھئی ہم جلوس کی صورت میں جائیں گے، ہم قیادت کریں گے تاکہ زمانہ دیکھے ہم حسینی ہیں، یزیدی نہیں۔ کیونکہ یہ جو زندگی ملی ہے نا، یہ سارا حسین ابن علی کا صدقہ ہے۔ اور یار بندے مر جاتے ہیں روڈ پہ، ایکسیڈنٹ، کتے کی موت مرتے میں نے دیکھے ہیں بندے کتے کی موت مرنا پسند کرتے ہیں، شہادت کی موت بندے پسند نہیں کرتے۔ میری قوم سے التجا ہے، مومنین سے، عزادار سے، جا تک بندہ کو بیٹھ کے سن رہا ہے، حسینی بنو۔ یہ جو حسینیت کا راستہ نا، حسینیت کا راستہ، یہ حسینیت کا راستہ سکون نہیں مانگتا بلکہ خون مانگتا ہے۔ حسینیت کا راستہ خون سے ہموار ہوتا ہے، سکون سے ہموار نہیں ہوتا۔ یہ مجالس ہو کسی حوالے سے بھی، ہر مومن کا ایک اپنا تعاون ہوتا ہے، کسی کا زبان کے ساتھ ہوتا ہے، کسی کا ہاتھ کے ساتھ ہوتا ہے۔ جس حوالے سے چاہیں تعاون کریں۔ آج وقت کے یزید پکڑے گئے ہیں۔ اور یار مجھے ایک مولا کا فرمان یاد آ گیا، آپ نے ویڈیو صاحب نے سوشل میڈیا پہ دیکھی ہوگی۔ میں بڑی ذمہ داری سے مولا کا فرمان پڑھنے لگا۔ ان کی اتنی داڑیاں تھیں، جو پکڑے گئے ہیں، جو فائرنگ کرنے والے تھے، ان کی اتنی داڑیاں تھیں۔ اور میرے مرشد علی کا فرمان ہے، علی فرماتے ہیں کہ میرا دشمن لمبی داڑھی والی عورت ہوتا ہے۔ فرمان میرا دشمن لمبی داڑھی والی عورت ہوتا ہے۔ یہ اب بھاگنا عورتوں کا کام، مردوں کا کام نہیں۔ جو مرد تھے انہوں نے زخم بھی کھائے، کھڑے رہے تاکہ دنیا کو بتائے ادھر لاکھوں کا لشکر تھا، ادھر 72 تھے۔ یہ 72 لاکھوں کو دیکھ کے نہیں بھاگے، کیونکہ انہیں پتہ ہی نہیں تھا ادھر یزید تھا، ادھر حسین ہے۔ انہیں پتہ ہی نہیں ہم حسینی ہیں۔ کسی سے کوئی ڈر نہیں، ڈر ہے تو وقت کے امام سے ڈر ہے کہ وقت کے امام ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ، میں کہہ رہا ہوں خدا کی عزت کے بڑے معاملات تھے، چیلم سے پہلے بڑا پریشر ڈالا جا رہا تھا، لیکن کیا ہوا؟ نہیں، جانا ہے۔ حسین ابن علی نے جب مانگا ہے تو پھر جانا ہے۔ زندگی اگر حسین کی کام نہیں آنی تو پھر کسی کام کی یہ زندگی نہیں۔ جب حسین نے زندگی مانگی ہے پھر دے دو، حسینی بن جاؤ۔ کیونکہ بندے قرآن کو پڑھ کے گمراہ ہوتے رہے ہیں۔ وہ یار قرآن کی آیت ہی تو تھی جس پہ حسین ابن علی کو شہید کیا گیا، قرآن کی آیت پڑھ کے شہید کیا گیا۔ بندوں کو قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ اور میں نے آیت پڑھی تھی کہ جو رسول دے اسے لے لینا۔ اب تاریخ اسلام اٹھا کے دیکھو کہ مصطفیٰ نے دیا کیا ہے، مصطفیٰ نے کہا کیا ہے۔ بھائی دیکھو، میں نے کہا میرے اللہ کہ مصطفیٰ کی پیروی کرنی ایسے، جو مصطفیٰ دے گا وہ لینا پڑے گا، جس سے مصطفیٰ منع کرے گا منع ہونا پڑے گا۔ میں نے کہا میرے اللہ یہ تیرا مصطفیٰ کہہ رہا ہے؟ فرمایا تو نے پھر قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن پڑھ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی۔ فرمایا یہ جو کچھ بھی میرا رسول کہتا ہے یہ رسول نہیں کہتا بلکہ میں خدا کہتا ہوں۔ جو رسول کہتا ہے وہ رسول نہیں کہتا بلکہ میں خدا کہتا ہوں، رسول نہیں کہتا۔ میں نے کہا میرا مالک اس کا مطلب
ہے کہ رسول کا کہنا تیرا کہنا ہے؟ فرمایا ہاں۔ میں نے کہا مالک صرف رسول کا کہنا تیرا کہنا؟ فرمایا نہیں، صرف مصطفیٰ کا کہنا میرا کہنا نہیں۔ فرمایا پھر پڑھ قرآن سورہ انفال، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما۔ فرمایا میرا حبیب یہ جو کنکریاں پھینک رہے ہیں نا، یہ آپ نہیں میں پھینک رہا ہوں، یہ آپ نہیں میں پھینک رہا ہوں۔ میں نے کہا اس کا مطلب ہے جو مصطفیٰ کہہ رہے ہیں وہ مصطفیٰ نہیں کہہ رہا بلکہ خدا کہہ رہا ہے۔ یہ جو کنکریاں جو کر رہے ہیں وہ آپ نہیں کر رہے بلکہ خدا کر رہا ہے۔ پتہ نہیں بندوں کو قرآن سمجھ میں کیوں نہیں آتا۔ اب اگر رسول کسی کو گود میں اٹھا کے کہے حسین منی و انا من الحسین، تو وہ رسول نہیں کہہ رہے بلکہ خدا کہہ رہا ہے۔ اب اگر رسول کسی کا بازو بلند کر کے کہے کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، تو وہ رسول نہیں کہہ رہے بلکہ خود خدا کہہ رہا ہے۔ مصطفیٰ نہیں کہہ رہا، خدا کہہ رہا۔ میں ٹائم بھی ہو گیا، انشاءاللہ بات کو اور مختصر کروں، 7 لفظ بعد ہی کلوز کرتے۔ جو مصطفیٰ دے اسے لے لینا، جس سے مصطفیٰ روکے رک جانا۔ غدیر خم کے مقام پہ صرف سرکار مصطفیٰ نے ایسے نہیں فرما دیا کہ من کنت مولا ہو فہذا، نہیں، بلکہ سرکار مصطفیٰ نے فرمایا ایھا الناس، اے لوگو تم میں سے میں کس کس کا مولا ہوں؟ اب جناب سلمان فرماتے ہیں، آگے والا جملہ جناب سلام پر، اگر روایت پوری جناب سلمان نے کی، جناب سلمان فرماتے ہیں جب سرکار مصطفیٰ نے کہا نا، جب سرکار مصطفیٰ نے یہ کہا کہ میں کس کس کا مولا ہوں، جناب سلمان کہتے ہیں سب سے پہلے غلاف کعبہ سے آواز آئی، یا رسول اللہ آپ ہمارے مولا ہیں۔ سب سے پہلے غلاف کعبہ سے آواز آئی، یا رسول اللہ آپ ہمارے مولا ہیں۔ پھر مقام ابراہیم سے آواز آئی، یا رسول اللہ آپ ہمارے مولا ہیں۔ پھر حجر اسود سے آواز آئی، یا رسول اللہ آپ ہمارے مولا ہیں۔ پھر صفا و مروہ سے آواز آئی، یا رسول اللہ آپ ہمارے مولا ہیں، آپ ہمارے مولا ہیں۔ پھر مقام عرفات سے آواز آئی کہ یا رسول اللہ آپ ہمارے مولا ہیں۔ جناب سلمان کہتے ہیں پھر 1.25 لاکھ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ ہمارے مولا ہیں، یا رسول اللہ آپ ہمارے مولا ہیں۔ جناب سلمان کہتے ہیں پھر چوتھے آسمان پر جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ آپ ہمارے مولا ہیں۔ پھر میکائیل نے کہا یا رسول اللہ آپ ہمارے مولا ہیں۔ اسرافیل نے کہا یا رسول اللہ آپ ہمارے مولا ہیں۔ جناب سلمان کہتے ہیں جب سب فرشتے بھی کہہ چکے کہ آپ ہمارے مولا ہیں، جب کائنات کے ذرے ذرے نے گواہی دے دی کہ آپ ہمارے مولا ہیں، اب رسول خود پیچھے ہوئے، علی کو سامنے منبر پہ کھڑا کیا، کر کے علی کے دونوں ہاتھوں کا بلند کیا اور بلند کر کے کہا اے لوگوں دیکھ لو، من کنت مولا فہذا علی۔ یا علی یا علی یا علی، ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ، جزاکم اللہ جی۔ درود پاک پڑھیں بلند آواز سے جی۔ دل میں چاہت ہو علی کی تو پھر دوزخ کیسے؟ حضرت بھائی، جو لوگ مرنے سے ڈرتے ہیں، جو لوگ مرنے سے نہیں ڈرتے، اور جو مومنین خصوصاً